السلام علیکم۔ اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلامو فوبیا پر لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر دوبارہ شیئر۔ خط میں وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلامو فوبیا پر لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر دوبارہ شیئر کر دیا گیا ہے۔ حکومت اور ٹی ایل پی مذاکرات کامیاب، شیخ رشید نے بیان جاری کر دیا۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے۔ طے پایا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کی جائے۔ یہ قرارداد قومی اسمبلی میں آج پیش کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ملک بھر سے دھرنے ختم کرے گی، جب کہ بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ جن کے خلاف مقدمات ہیں، 4 شیڈول سمیت ان کا اخراج کیا جائے گا۔ عمان کا بھارت کے لیے ٹریول الرٹ جاری۔ عمان نے بھارت میں کرونا وائرس کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اپنے شہریوں کو بھارت کا غیر ضروری سفر کرنے سے منع کر دیا۔ عمان نیوز ایجنسی کے مطابق بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں واقع عمانی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے ہدایت جاری کی ہے کہ اگر کوئی بہت ضروری کام نہ ہو تو عمانی شہری بھارت کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ امدادی قرض کی واپسی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو بڑا ریلیف دے دیا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $2 ارب امدادی قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر خارجہ نے اس خیر سگالی اقدام پر اماراتی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 3 سوال پوچھ لیے۔ عدالت عظمیٰ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں معزز جج سے 3 سوالات کے جواب طلب کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عمر عطا ہندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 3 سوال پوچھ لیے۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل خطرے میں پڑ گیا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث برطانیہ نے بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ برطانیہ کے اس فیصلے نے آئی سی سی کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.